اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسی جامع نصیحت کر دیجئے کہ آپ کے اس جملے کے بعد کسی سے کچھ کبھی پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمْ، اللہ کے بندے تم یہ کہہ دو میں اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر کے آیا اور اسی پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ استقامت کی ایک بہترین شاندار مثال آپ کو سناؤں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ، یہ تابعی ہے، اس کو یہ بہت اکابر تابعین میں سے ہیں، ان سے کئی حدیث مروی ہیں۔ تابعی ان کو کہتے ہیں جن کی ملاقات ایمان کی حالت میں صحابہ سے ہوئی ہے اور ایمان ہی پر ان کی فوت ہوئی ہے، ان کو تابعی کہتے ہیں۔ تو ان کی ملاقات صحابہ سے ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے استقامت کی ثبوت اور مثال کیسے دی، استقامت کس طریقے سے حق پر ڈٹے رہے، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ 50 سالہ زندگی میں نے کبھی اپنے آگے لوگوں کی گدیاں نماز کے اندر نہیں دیکھی۔ کیا اشارہ پتہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ حدیثوں میں پڑھ لیا اول صف اول کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو ہم کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ پہلے صف کو چھوڑ کر کے دوسرے صف میں ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں اور آگے والے صف کے لوگوں کی گدیاں نظر آئی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! حدیثیں پڑھ لی، عمل کرنے کے لیے ایسے جٹ گئے کہ حدیث پر عمل کرنے کے لیے ایسے جٹے کہ زندگی بھر کبھی بھی انہوں نے صف اول کو نہیں چھوڑا۔ اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ رمضان میں بہت روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ رمضان تو گزر گیا، تلاوت قرآن کو بھی گزار دیے، اچھے کاموں کو بھی گزار دیے، نمازیں بھی ہم سے گزر گئی۔ گویا کہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا تو قرآن کی تلاوت بھی ساتھ ساتھ رخصت ہو گیا، ہماری نمازیں بھی رخصت ہو گئی، ہمارے صدقہ و خیرات بھی رخصت ہو گئے اور ہمارے اچھے سارے کام رخصت ہو گئے۔ یہ مطلب سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ میرے بھائی، رمضان گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا توقع ہمیں رکھنا چاہیے کہ رمضان تو گزرا ہے لیکن تلاوت رخصت نہیں ہوا ہے، رمضان تو چلا گیا لیکن نمازیں نہیں گئی ہے، رمضان تو چلا گیا لیکن صدقہ و خیرات نہیں گیا ہے، اور رمضان تو نکل گیا لیکن اچھے کام نہیں گئے ہیں۔ ہمیں زندگی بھر اچھے کام ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، بارے الہ ہمیں ہمیشہ اچھائی پر، استقامت پر، خیر پر، تیری رضا پر، تیری خوشی پر، تیری اچھائی پر ہمیشہ قائم رہنے اور استقامت کا ثبوت دینے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ رب العالمین، ہم لوگوں سے جو لاپرواہی ہو رہی ہے، جو غفلتیں ہو رہی ہے، یا اللہ جو سستیاں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو دور فرما مولا۔ یا اللہ ہم لوگوں کو قرآن کی تلاوت کو ویسے ہی روٹین کے اندر زندگی کے داخل کرنے کی توفیق دے جیسے ہمارے دن کے اندر 2 یا 3 مرتبہ کھانے کی روٹین ہے، کہ ہم ضرور روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کے حصہ تلاوت کرے۔ یا اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ رب العالمین ہمیں صدقہ و خیرات کرتے رہنے کی توفیق دے۔ یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھائی بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفائے کلی سے نواز دے مولا۔ یا اللہ کرونا وائرس سے جو لوگ تڑپ رہے ہیں ان لوگوں کو تو شفائے کاملہ عطا فرما مولا۔ یا اللہ رب العالمین جو لوگ قرضے کے تلے دبے جا رہے ہیں، جن لوگوں کے پاس کام کاج نہیں ہے، کیسے پریشان ہو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اپنی حالات لوگوں کو بیان نہیں کر پا رہے ہیں، یا اللہ تو سب کے لیے آسانیاں فرما مولا، سب کے لیے تو آسانیاں فرما مولا۔ یا اللہ سب کے لیے رزق کے دروازے کھول دے مولا، اس وبا کو ختم کر دے مولا۔ یا اللہ ہم لوگوں کو ایک جگہ مسجد میں جمع ہونے کا پھر سے موقع عطا فرما دے مولا، آمین۔ یا اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ، اور
اور جب ہم لوگوں کا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر